السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول شارٹ سرکٹ قسط نمبر 19۔ ابھی گاڑی سے اتر کر سلطان نیلم کی جانب آیا تھا کہ اسے گاڑی سے اترنے کے لیے ہاتھ دے گا، لیکن نیلم کودنے کے انداز میں گاڑی سے نکلی اور سلطان کو اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ سمیت پرے دھکیلتے ہوئے توڑ لگا دی۔ سلطان لڑکھڑاتا سائڈ پر ہو کر ہونکوں کی طرح اسے دوڑتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ دوڑ کیوں رہی ہے، جبکہ ہاتھ اس کا ابھی بھی یوں ہی ہوا میں معلق تھا۔ ہوش تو اس کے جب ٹھکانے آئے جب نیلم نے لان میں ایک کیاری کے پاس سے پڑی لال اینٹ بھاگتے ہوئے ہی اٹھا لی۔ یہ سیکنڈوں کا عمل تھا۔ سلطان کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے، کیونکہ نیلم کا نشانے پر عبدالغفور بھائی تھے۔ وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، ہاتھ بلند کیے، جس میں اس نے لال اینٹ تھام رکھی تھی۔ سلطان نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ چند تیز قدموں کے بعد ہی وہ اس ریس میں شامل ہو چکا تھا۔ عبدالغفور بھائی زاروں قطار روتے ہوئے لان کے وسط میں بنے فوارے کی ایک طرف اور ہاتھ میں ہتھیار تھامے نیلم دوسری طرف، اور ایک جانب پریشان سا سلطان۔ نیلم یہ پتھر نیچے رکھو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کسی نے دیکھ لیا تو کتنا برا امپریشن پڑے گا، یہ سلطان نے کہا۔ مجھے اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے قدرت نے پھر تمہارے سامنے لا کھڑا کیا ہے، وحشی انسان۔ اب تو تم گئے۔ یہ نیلم تھی۔ بابا بچائیں مجھے بابا، یہ عبدالغفور بھائی کی دہائی تھی۔ ابھی نیلم اپنا ہدف پانے کے در پہ ہی تھی کہ پیچھے سے اسے سلطان نے آ کر کمر سے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا بلکہ اسے اٹھا کر اس کا رخ بدل کر اس کے ہاتھ سے اینٹ چھین کر پھینک دی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو اسے، شریف عورتیں ایسی نہیں ہوتی۔ سلطان نے اسے ڈپٹا۔ تم نے مجھے پکڑا کیوں؟ تم نہیں جانتے اس شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ نیلم الٹا اس پر بھڑک اٹھی۔ تم نہیں جانتے، بیچ سڑک پر چھیڑا تھا اس نے مجھے۔ لیکن ایک منٹ، نیلم نے آنکھیں پھیلا کر خاموش کھڑے اپنے میاں کو دیکھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سلطان کے نیلم کو پکڑتے ہی عبدالغفور بھائی اپنے کوارٹر کی جانب بھاگے تھے۔ کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر کے پھر اس کے ساتھ لگ کر ابتر سانسوں میں سینے پر ہاتھ رکھے ان کا رونا ایسا تھا جیسے کوئی عورت اپنے خصم کی وفات پر روئے۔ ان کے پاس سے سلطان کو بھی عورتوں جیسی ہی وائبس آتی تھی، اسی لیے تو اس نے انہیں چنا تھا نیلم کو چھڑوانے کے لیے۔ جی ہاں، مطلب تم نے اس شخص کو مجھے چھیڑنے بھیجا تھا؟ یہ تمہارا ملازم ہے؟ وہ بغیر بتائے ہی سب سمجھ گئی تھی۔ سلطان بغلے جھانک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے نے نیلم کے گمان کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یہ ہر بار میرا جھوٹ اس کے سامنے کھل کیوں جاتا ہے؟ حد ہے یار، سلطان نے زیر لب کہا اور خود بھی اندر کا رخ کیا۔ سلطان نے فوراً ہی اس کے پیچھے جا کر وضاحت دینے کو مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنی موم کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ نیلم اپنے بیڈ روم میں آ کر سونے لیٹ گئی۔ اسے نیند آئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے سونے کے بعد وہ کسی کی شفیق لمس سے بیدار ہوئی۔ کوئی بہت نرمی سے اس کے سر میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو سلطان قریب ہی لیٹا تھا اور اس کا سر سہلا رہا تھا۔ ویسے تو دونوں کا 2 دفعہ نکاح ہو چکا تھا، لیکن نیلم میں جھجک جوں کی توں تھی۔ وہ کپڑے درست کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ غفور چاچا ایسے آدمی نہیں ہیں نیلم، میرے بچپن سے میرے ساتھ ہیں۔ میں نے بس تمہیں امپریس کرنے کے لیے انہیں چھیڑنے بھیج دیا تھا، تاکہ تمہیں ان سے بچا کر ہیرو بن جاؤں۔
لیکن ہائے رے میرا نصیب، ایکشن ہیروئن جو مل گئی ہمیں۔ تمہیں کیا بچاتے، عبدالغفور بھائی کو تم سے بچانا پڑ رہا ہے۔ وہ مصنوعی افسوس سے بولا۔ نیلم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ آتی ہوں میں فریش ہو کر، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سلطان نے انٹرکام پر لنچ کا کہہ دیا۔ کیا ماما پاپا پہنچ گئے ہوں گے ابھی تک؟ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، رات تک پہنچیں گے، اور بے فکر رہو میں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، نیلم نے دل سے کہا۔ ویل ایسا شکریہ تو مجھے نہیں چاہیے، سوکھا روکھا پھیکا۔ بیوی تو اور بھی طریقوں سے تھینک یو بول سکتی ہے۔ سلطان شوق ہو رہا تھا۔ لائیں میرا شکریہ واپس کریں، مجھے نہیں کرنا آپ کا شکریہ۔ نیلم نے شکریہ واپس لینے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ ظالم عورت، ایک چھوٹی سی کس ہی کر دے، کیا چلا جائے گا اس کا؟ وہ منہ ہی منہ میں بولا کہ نیلم کو کچھ سنائی نہ دیا۔ کیا بولا منہ ہی منہ میں؟ نیلم نے اسے ڈپٹا۔ کچھ نہیں بھائی، کھانا کھاؤ، ہر وقت لیڈی کمشنر بنی رہتی ہیں۔ اس نے سلطان کو کنکھیوں سے دیکھا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے بعد ہی ملازم انہیں کمرے میں چائے دے کر جا چکے تھے۔ نیلم کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی سب کچھ جو مل رہا تھا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سلطان نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صبح ٹیبل پر ارما بھابھی سے کیا آرگیومنٹ ہوا تھا تمہارا؟ نیلم سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ شاید اس کی شکایت اس کے شوہر کو لگا دی گئی تھی اور اب وہ اس سے باز پرس کرنے والا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے نیلم کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے اور ماتھے پر بل سجائے اپنے ازلی اکھڑے لہجے میں بولی، ہاں ہوا تھا تو کیا ہوا؟ اس کا ارادہ تھا کہ اگر سلطان نے اسے اپنی بھابھی کے چکر میں کچھ کہا تو آج وہ اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر ہی دے گی۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے باہر سے کیوں پتہ چل رہا ہے؟ دیکھو نیلم، آج تو پہلا دن تھا تمہارا سسرال میں، آگے ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن کم از کم تم تو… ابھی وہ یہی بولا تھا اور نیلم کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے کہ دروازے پر نوک ہوا۔ نیلم بھابھی کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، ملازمہ نے پکار کر کہا۔ آ رہی ہیں، بس 10 منٹ لالی، آپ جائیں۔ سلطان نے ہی جواب دیا۔ نیلم کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ وہ جبڑے پر جبڑا جمائے اسے آگے سننے کی منتظر تھی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں اس نے یاد کر کے بولنا شروع کیا۔ یہاں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو اس کا مجھے بتانے کی زحمت ضرور کرنا۔ ارما بھابھی نے تمہیں ٹونٹ کیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے، بھائی سے بات کروں گا، ذرا آفس سے آ تو جائیں وہ۔ میرے گھر میں میرے رہتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا، ایک ذمہ دار شوہر ہونے کا بھرپور عملی مظاہرہ کر رہا تھا۔ نیلم کے اعصاب ڈھیلے ہو رہے تھے۔ مطلب وہ اسے ڈانٹنے اور سمجھانے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس کی خاطر اپنے بھائی سے بات کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ نیلم سمجھ گئی تھی کہ دنیا میں کسی کے لیے بھی وہ اس سے نہیں جھگڑے گا، بلکہ وقت ضرورت وہ اسے چابی بھر کے کسی سے بھی لڑوا سکتی ہے۔ وہ واپس پیچھے ہو کر بیٹھے اور چائے کا گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، بالکل نہیں، کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ جس نے بھی آپ کو یہ بات بتائی اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیسا جواب دیا تھا آپ کی ارما بھابھی کو؟ ساری عمر یاد رکھیں گی۔ ویسے تو مشکل ہے مجھ سے پنگا لے، لیکن میں تو کہتی ہوں لیتی رہیں پنگا، دل لگا رہے گا ذرا میرا، بور نہیں ہوں گی میں کم از کم۔
اس کا کہکہا فلک شگاف تھا۔ اور ہاں ڈیئر ہسبینڈ، میری نہیں ان کی تکلیف کی فکر کرو۔ ذرا بھی اگر عقل ہوگی نا آپ کی تمام بھابھیوں میں تو مجھ سے تو منگا نہیں لیں گی اب۔ لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک ہی کچھ الگ ہوتی تھی، اور انہی اداؤں پر تو سلطان جی مرمیٹے تھے۔ سلطان نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، او ہو دین ریسٹ ان پیس ارما بھابھی۔ پھر دونوں ہی کھیکھی کر کے ہنسنے لگے۔ نیلم کو اس خاندان کی باس لیڈی یعنی مہذیب بیگم اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی تھی، اور اب انہیں شاپنگ کرتے کرتے 4 گھنٹے ہونے والے تھے۔ نیلم حیران ہوتے ہوئے اب پریشان ہونے لگی تھی۔ ہزاروں کا جوتا، لاکھوں کا بیگ، وہ کہاں 1500 کی سیل سے جوڑا لینے والی، اور یہاں وہ فضول سی چیزوں پر لاکھوں خرچ کرنے والی کی بہو بن گئی تھی۔ شام ڈھلے وہ بہت تھک گئی، اور اسے فکر بھی ہو رہی تھی کہ فون کر کے اپنے والدین کے بارے میں دریافت کرے کہ وہ پہنچے یا نہیں۔ تو اس نے کہا، ممی آئی تھنک آج کے لیے اتنا بہت ہے، گھر چلتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا، بس ذرا جولری رہ گئی ہے، وہ دلوا دوں آپ کو، پھر چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا صبح ارما آپ کو ڈائمنڈز دکھا کر انفیریئر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیلم نے ٹھہر کر مہذیب بیگم کو دیکھا۔ انہیں اتنا احساس ہوا کہ ارما اس سے نیچا دکھا رہی ہے، تو انہوں نے اسے اس کے برابر کرنے کے لیے کتنا پیسہ لٹا دیا تھا اس پر۔ نیلم کے دل کو مہذیب بیگم کے سچے خلوص نے چھو لیا تھا۔ وہ دل کے کسی کونے میں انہیں اپنی ماں کا ہی درجہ دے چکی تھی، جبکہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ارما شہر کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نیلم اس کا پیسے میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن جو چیز رب نے نیلم کو عطا کی تھی وہ ارما کے سارے خاندان میں بھی کسی کے پاس نہ تھی، اور وہ تھا حسن۔ وہ شام ڈھلے گھر لوٹی تھی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی برق رفتاری سے دروازہ کھل گیا تھا۔ گاڑیاں پورچ میں لگتے ہی نیلم اور مہذیب باہر آ گئیں۔ نیلم نے سامان اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اسے روکا۔ بیٹا یہ کام ملازمہ کا ہے، وہ سب اندر رکھوا دیں گی، آپ جاؤ آرام کرو، بلکہ ڈنر کے بعد ایسا کریں گے کہ آپ مجھے سب ڈریسز پہن کر دکھانا، رات میں ساری شاپنگ ٹرائی کریں گے، میں تھوڑا سا میک اوور بھی کروں گی آپ کا، خوب انجوائے کریں گے ہم ماں بیٹی۔ بہت پیار سے انہوں نے نیلم سے کہا۔ جی ممی۔ نیلم ان کے شوق اور محبت پر مسکرا اٹھی تھی۔ وہیں لان میں کچھ بجنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے گانے چل رہے ہوں، اور لان کے عقبی حصے سے شور شرابے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ نیلم اور مہذیب ساتھ ہی اندر کی جانب قدم بڑھا رہی تھیں۔ پورش اور لان سے متصل ایک طویل راہداری سے گزر کر وہ مینشن کے اندرونی حصے میں داخل ہوتی۔ اس سے پہلے نیلم کی نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے اسے ٹھٹکا کر رکھ دیا۔ سلطان اپنے ہی جیسے لہیم شہیم خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ بڑی مہارت سے ناچ رہا تھا۔ اللہ جانے کس زبان کا گانا تھا وہ، لیکن اس پر سلطان کا جسم بڑی مہارت سے تھرک رہا تھا۔ اس پر سونے پر سہاگا کہ ایک لڑکا ان کی ویڈیو بنا رہا تھا، کبھی کیمرہ اوپر لے کر جاتا، کبھی نیچے لے کر آتا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے مہذیب بیگم بھی رک گئیں، لیکن ان کے چہرے پر نیلم جیسے زاویے نہ تھے، نہ ہی ان کا منہ کھلا ہوا تھا، نہ ہی آنکھیں پھیلی پڑی تھیں، بلکہ بھینی سی مسکان اور آنکھوں میں فخر سموئے وہ اپنے بیٹے کا ناچنا انجوائے کر رہی تھی۔ ممی ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نیلم نے ہونہ کو جیسا حیران پریشان منہ لیے مہذیب عرف ممی کو مخاطب کیا۔
پوچھو، وہ بولی۔ یہ سلطان جی کو کیا کھا کر پیدا کیا تھا؟ وہ سلطان کی حرکتوں سے مزید مایوس ہوئی تھی۔ مڈل کلاس میں تو ناچنے گانے والے لڑکوں کو لڑکا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ذرا سی اگر کمر لچکا لے کوئی لڑکا، اس سے فوراً دریافت کر لیا جاتا ہے کہ خسرے ہو کیا۔ مہذب بیگم ہلکا سا مسکرائیں۔ انہیں لگا جیسے ان کے سپوت کی تعریف ہونے لگی ہے۔ ناچتا ہوا بڑا کوئی حسین لگ رہا ہے وہ، شاید نیلم کو۔ ابھی وہ اتراتی سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سلطان کے دشمن اول حسین صاحب بھی پہنچ گئے۔ شاید وہ بھی وہیں کھڑے سلطان کو دیکھ کر جل رہے تھے۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں مہذب، ہنسو مت، جواب دو۔ ان کا لہجہ بھی گمبھیر اور شاکی تھا۔ حسین صاحب اور نیلم ساتھ ہی کھڑے تھے۔ سلطان کی دفعہ وہ سوچنے کے انداز میں دور دور آنکھیں مٹکا کر کہنے لگی، میں نے ٹرکش اورنجز بہت کھائے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس بار بیٹی ہوگی، لیکن اللہ نے مجھے بیٹیوں سے بھی پیارا بیٹا عطا کیا ہے۔ کتنا ہینڈسم ہے نا میرا بیٹا۔ وہ دل ہی دل میں بلائے لیتی سلطان پر نہال ہو رہی تھی کہ انہوں نے سسر اور بہو کے ایکسپریشنز دیکھے ہی نہیں، اور یہ کہتی ہوئی وہ اندر چلتی بنی، اوکے نیلم، مامی ویٹ کریں گی ڈنر کے بعد، اوکے، رات کو جلدی سے آ جانا۔ وہ اندر جا چکی تھی جبکہ حسین صاحب اور نیلم نے ایک دوسرے کو گہری سانس بھر کے دیکھا تھا۔ جی تو گائز، ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن رک جاؤ، لائک کرو اور اس کے بعد جانا۔ AW اردو ناولس، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد۔ آپ کے کامنٹس اور لائکس ہی مجھے انکریج کرتے ہیں جو میں لکھنے بیٹھتی ہوں، تو پلیز کر دینا تاکہ میں نیکسٹ بھی لکھنے بیٹھ جاؤں۔ اللہ حافظ۔